السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول بوگی نمبر 12 ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں کامل اور گل رانا کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو ایپیسوڈ کے اینڈ تک پتہ چل جائے گا۔ گل رانا کی زندگی میں آنے والے ہیں بہت سے ایسے موڑ جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ کامل حشام کی زندگی کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ اگر آپ بھی کہانی کی شروع سے لے کر اب تک کامل کی پرسنالٹی کو لے کر کنفیوز تھے تو آج آپ کی وہ کنفیوژن دور ہونے والی ہے، اور 1947 کے دور کے عظیم مسلمانوں کی قربانیوں ایثار کے جذبوں کی کچھ جھلک آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو سننے کو ملنے والی ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بوگی نمبر 12 ایپیسوڈ نمبر 2۔ حویلی کی اوپری منزل پر کئی کمرے بنے تھے۔ یہاں گھر میں موجود مہمانوں کی رہائش کا انتظام تھا۔ ایسے ہی ایک کمرے میں قدم دھرو تو حویلی کی شان و شوکت آنکھیں خیرہ کرنے کو تیار تھی۔ لکڑی کے اعلیٰ نقش و نگار والے پلنگ پر فریدہ بیگم پیر لمبے کیے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور نظریں اپنے سامنے بیٹھی فرحانہ پر جمی تھی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ گل رانا کے ہاتھ کب پیلے کر رہی ہو؟ بھابھی بیگم، رانا کے باپ کو تو آپ جانتی ہیں، سب کچھ نشے میں اڑا چکا ہے۔ بھائی فوج کی چاکری میں جت گیا ہے۔ یہاں آئی تھی کہ سارا خاندان ہوگا، کہیں بات ہی چلا دیں گے، لیکن اللہ جانے رانا کے بخت کیوں نہیں جاگتے۔ آپ تو خاندان کی بڑی ہیں، کہیں بات چلائیے نا، وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ میری بات نہ کریں بھابھی جان، رانا بہت موزور ہے، پڑھا لکھا اور مسلم لیگی نہ ہو تو ہرگز نہیں مانے گی۔ صاف صاف کہو نا کہ اپنے بھتیجے کے لیے آس لگائے بیٹھی ہو۔ میں تمہاری بھابھی نہیں، بہن ہوں، قباحت کیا ہے؟ فرحانہ تو سن ہی رہ گئی، بے اختیار خود سے شرم آنے لگی۔ ہاں مانا رانا کا رشتہ ان کی ضرورت تھی، لیکن یوں منہ سے کہنا انہیں برا لگتا تھا۔ ہاں اپنا بھائی ہوتا تو الگ بات تھی۔ کامل میرا اپنا بچہ ہے، بھائی کا خون، پڑھا لکھا اور قابل، لیکن میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اتنے اونچے خواب دیکھوں، بلکہ میں خواب تو دیکھ چکی ہوں، مگر ان کی تعبیر سے خوف آتا ہے۔ ان کی گردن جھک گئی۔ فریدہ بیگم نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، پھر گردن اٹھا کر سامنے والی عورت کو مخاطب کیا۔ مجھے نہیں لگتا ایسے خوابوں میں کوئی برائی ہے۔ کامل اعلیٰ ہے، اونچا ہے تو کیا کوئی اس کے خواب نہیں دیکھ سکتا؟ اماں نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مسئلہ تمہاری بیٹی کی حقیقت ہے۔ لمبی زبان کی لڑکیاں یا تو 3 لفظ سنتی ہیں یا پھر اپنے جنازے کی پکار۔ مجھے رانا کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپ بڑی ہیں، درگزر کر دیا کریں، بلکہ آپ کہیں تو اسے کچھ مہینے آپ ہی کے پاس چھوڑے جاتی ہوں، تربیت کر دیجیے گا۔ فریدہ بیگم مسکرائیں، چائے کی پیالی تپائی پر رکھی اور پرسکون سے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ اس کی تربیت تو اب کامل خود کرے گا، میں اس سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے وہ میری بات مان جائے گا۔ کامل حشام کا دیا ہوا سبق وہ ساری زندگی نہیں بھول سکے گی۔ خوابوں پر ہر ایک کا حق ہوتا ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ دوسرے کو خواب دیکھنے سے روکے۔ اصل جھٹکا تو اماں کو اب لگا تھا، انہیں یقین نہ آیا کہ کیا کہے۔ کھانے کے لیے فریدہ بیگم کو بلا کر لانے والی رانا کے کان بھی لمحے بھر کو سن ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، متحیر شل سی۔ اس کے سامنے کامل کھڑا تھا، آنکھوں میں سنجیدگی اور انجانے جذبات لیے۔ وہ اندر ہونے والی گفتگو سے لا علم تھا۔ یوں دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کی باتیں نہیں سنتے گل؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر بڑی دیر بعد کامل کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ اگر میں حق کی بات پر خاموش ہو جاؤں تو کیا میں کبھی ثابت قدم رہ سکوں گی؟ کیا میرا دل کھوٹ زدہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ رکی، نم ہوتی آنکھوں سے کامل کو دیکھا۔ آپ نے 7 سمندر پار کا سفر طے کیا ہے، مجھے میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ دل کے معاملے میں کسی اور سے جواب تلاش نہیں کرتے، بس دل پر ہاتھ رکھو، آنکھیں بند کرو اور جواب تلاش کرو، دل اپنے جواب خود بتا دے گا۔ وہ اندر چلا گیا تھا۔ گل رانا نے آنکھیں بند کر لی، ہاتھ دل کے مقام پر رکھا۔ اے گل رانا کے بے عیب دل، کیا ہو کہ میں تجھے مار کر تیری سچی باتوں کو جھٹلا کر زبان پہ قفل لگا لوں؟
کیا ہو کہ میں حق کا کلمہ چھوڑ فانی دنیا کے گیت گاؤں؟ کیا تو کھوٹ زدہ نہ ہو جائے گا؟ اور گل رانا کے دل نے اپنا جواب کہہ سنایا تھا۔ جواب کیا تھا؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ 2 دن بعد آج نکاح کی رات تھی۔ لڑکیاں اپنے رنگ برنگے آنچل لیے تیار ہوئے آنگن میں پھر رہی تھیں۔ مرد حضرات تو آج دعوتوں کے لطف اٹھا رہی تھی۔ کامل آج صبح سے گھر نہیں آیا تھا۔ گل رانا کے دل میں اب بے قراری نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ دھانی رنگ کی کرتا شلوار کے ساتھ گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے آویزے، بال آج کھلے چھوڑ دیے تھے۔ جو کوئی اس کی بھوری رنگت، اس کی تیاری دیکھتا تھا، بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ کامل نے صبح فجر کے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ مہمانوں کی وجہ سے حویلی کے عقبی دروازے سے آئے گا اور سیدھا بیٹھک کی اور چلا جائے گا۔ گو کہ اس نے رانا سے کسی قسم کی ملاقات کی فرمائش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اور کس خیال کے تحت رانا کے قدم عقبہ دروازے کی طرف اٹھے۔ نوری اس کے لیے پہرے دے رہی تھی۔ ایک پل کو رانا کو خود پر حیرت ہوئی۔ وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی کیا؟ اور اگر نہیں تو ان پہروں کی کیا ضرورت؟ آج حویلی کی چھپ ہی نرالی تھی، چراغاں ہی چراغاں ہر سو تھا۔ وہ دبے دبے قدم لیتی ہوئی عقبہ دروازے کی اور چلی آئی۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ سرسبز گھاس بچھی تھی اور اس پر چند کرسیاں رکھی تھیں۔ البتہ یہاں روشنی کم تھی اور کاٹ کباڑ زیادہ۔ دروازہ کھلا تھا کہ کچھ مرد حضرات جن سے گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا تھا، ان کا یہاں سے گزر ہو سکے۔ رانا دروازے کے قریب رکھی ایک پرانی الماری کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ کئی پل بے تابی میں گزرے، کئی لمحے بے قراری کی نظر ہوئے، اور تبھی اسے چٹخنی کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ اپنی مخصوص آواز کے ساتھ کھلا۔ رانا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، ساکن و بے آواز، اور اسی پل اسے اپنی کلائی کسی سخت گرفت میں محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مسکراتی نظروں سے اسے تکتا حریش اس کی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ رانا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروانا چاہا، لیکن گرفت اتنی ہلکی نہیں تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہ سکی۔ البتہ اپنی کلائی آزاد کروانے کی جدوجہد وہ ابھی بھی کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ میں نے ملنے کا پیغام بھیجا اور تم چلی آئیں۔ تم بہت خوبصورت ہو رانا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دھکا دے رہی تھی اور اپنی کلائی آزاد کروا رہی تھی، لیکن گرفت ہر لمحے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ گل رانا کو موت اپنے قریب محسوس ہوئی۔ کوئی غلط ارادہ نہیں ہے میرا، میں شادی کروں گا تم سے، تم اتنی اکڑ کیوں رہی ہو؟ وہ اب اس کی مسلسل جدوجہد سے بیزار ہوا تھا اور اب اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیے۔ رانا کو آج خود سے انتہا کی نفرت محسوس ہوئی۔ مجھ سے ضد مت کرو ورنہ بہت برا ہوگا۔ سیدھا سیدھا پیغام بھی بھیج رہا ہوں، قبول کرو ورنہ اور راستے بھی بہت ہیں۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لیے کھڑا تھا، ہر درجہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کے نخرے ہیں، اگر اتنی ہی سنسکاری تھی تو میرے پیغام پر کیوں چلی آئی ہو؟ رانا مزید جدوجہد کرتی، حریش کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ہی دائیں جانب سے حریش کے گال پر ایک زوردار چانٹا پڑا تھا۔ اس کی گرفت رانا کے ہاتھ پر بے اختیار ڈھیلی پڑی۔ یہی موقع تھا جب رانا نے خود کو آزاد کروایا۔ کامل حشام آنکھوں میں خون لیے سامنے کھڑا تھا، بلکہ کھڑا کیا تھا، اب تو وہ اس پر چھپٹ پڑا تھا۔ مسلسل لاتوں اور مکوں سے وہ مارے گیا۔ 1 ہفتے پہلے بھی وہ اپنی پھوپھیزاد کے لیے غیرت میں آیا تھا، لیکن آج معاملہ مختلف تھا۔ حریش کے ہاتھ میں رانا کا ہاتھ تھا اور کامل کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم پر انگارے لوٹ دیے ہوں۔ وہ کسی خپتی جنونی کی طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں گھس کر ہماری ہی عورتوں سے بدتمیزی کرو گے اور ہم چھوڑ دیں گے؟ کیا بے غیرت سمجھ رکھا ہے؟ وہ دھڑا دھڑ اس کے سینے پر لاتے مارے جا رہا تھا۔ حریش درد سے دوہرا ہونے لگا، لیکن کامل نے بس نہیں کی۔ گل رانا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری عورتیں ہمارے پیغام پر آیا کریں گی تو یہی ہوگا نا؟ اس سے پوچھو پچھلے ہفتے میں نے اسے بلایا تھا کہ نہیں؟ اتنے غیرت والے ہو تو اپنی عورتیں سنبھال کر رکھو نا۔ اس نے بس ایک بات کہی تھی اور کامل اسے مارنا چھوڑ چکا تھا۔ یہ مار اس کے اپنے دل پر لگی تھی۔ حریش اٹھا، درد سہتے کرہا روکتے
گل رانا نے دیکھا کہ آج کامل اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، آج وہ اسے اندر نہیں بھیج رہا تھا۔ آج کامل کی نظریں سب کچھ تھی، بس اپنی نہیں تھی۔ حریش بکتے جھکتے وہاں سے جا رہا تھا جبکہ کامل ساکن کھڑا تھا۔ اندر جاؤ گل رانا۔ کامل کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ گل رانا نے کوئی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن کامل اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اندر جاؤ گل رانا، وہ ایک بار پھر اسی بے تاثر لہجے میں بولا۔ رانا اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہ بس نم زخمی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ اب کہ کامل نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آج کوئی لالٹین، کوئی فانوس نہیں تھا، آج اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ اندر جاؤ گل رانا، اس نے دہرایا۔ گل رانا پوچھنا چاہتی تھی، کامل حشام، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ لیکن وہ پوچھ نہ سکی، اس نے بس اپنے قدم موڑ لیے۔ کئی بار کچھ راستے آپ کے قدم نہیں دل ٹھکا دیتے ہیں، لیکن حویلی تک جانے والے اس راستے نے گل رانا کے دل کو شل کر دیا تھا۔ حویلی کے عقبہ حصے میں کھڑے کامل حشام کے دل کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ حویلی کی رونق آج سارے شہر کی رونقوں کو مات دیتی تھی۔ آنگن میں بچھی دریوں پہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بیٹھے تھے، گیت گائے جا رہے تھے، قہقہے اور رونقیں تھیں کہ مان نہیں پڑتی تھی۔ اسی طرح نظر اٹھا کر دیکھو تو تخت پر بیٹھی فریدہ بیگم کے سامنے سویتا تائی بیٹھی تھی، سرخ ساڑی میں ملبوس، مانگ میں ڈھیر سارا سندور بھرے، ہاتھوں اور کانوں میں ڈھیر سارا پیلا سونا چڑھائے۔ وہ فریدہ بیگم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ حریش کی ماں تھی اور اس کا پیغام گل رانا کے لیے لے کر آئی تھی۔ کامل حشام جو غصے سے بھرا ہوا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، سویتا کی آخری بات اس کے کانوں میں پڑی۔ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، گل رانا اپنے دھرم پر رہے گی اور ہم اپنے دھرم پر۔ الفاظ نہیں، جلتا کوئلہ تھے۔ کامل جھلس کر رہ گیا، تن فن کرتا وہ اسی جانب آیا تھا۔ تخت پر بیٹھی اپنی پرسکون ماں کو دیکھا، پھر ایک نگاہ گل رانا کی شرم سے زمین میں گھڑتی ماں کو دیکھا۔ سویتا تائی، گل رانا کی نسبت ہم طے کر چکے ہیں، اور اگلی بار اس کے نام کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام جوڑنے کی کوشش کی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی پتری کے ساتھ میرا نام جڑے۔ سویتا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چہرہ غصے اور جلال سے لال بھبو کا پڑنے لگا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے امی، اندر چلیں۔ وہ ایک نیا حکم صادر کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ حویلی کے اندر تھا۔ کمرے میں رکھے انگریزی طرز کی صوفہ نامی نشست پر بیٹھی اس کی ماں اپنے سامنے بیٹھے کامل کو بے حد سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ کامل کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں گل رانا یہاں سے واپس جائے تو اس کے ساتھ میرا نام ہو، اس نے آنکھیں اٹھا کر بے حد سنجیدگی سے کہا۔ خوابوں پر ہر ایک کا حق ہوتا ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ کسی دوسرے کو خواب دیکھنے سے روکے۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے کس کا نام ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، یہ زیادہ ضروری ہے کامل۔ مجھے نہیں لگتا وہ لڑکی تمہارے لائق ہے۔ تمہارے خواب دیکھنے کا اختیار آدھے خاندان کی لڑکیوں کو ہے، لیکن تعبیر کس کے حصے میں آئے گی یہ میں طے کروں گی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اسے میرے نام سے زیادہ کوئی اور نام عزیز ہوگا؟ وہ جرح پر اتر آیا تھا۔ حویلی کی بیٹھک میں کوئی مرد اس کا راستہ روکتا ہے؟ صبح نیم اندھیرے جب ہر کوئی سو رہا ہو اس وقت گل رانا چھت پر جانے کی کوشش کرتی ہے، اور حد تو یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ حویلی کے عقبہ حصے میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ سب ایک اتفاق اور حادثہ تھا، گل ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اس کا انداز فوراً دفاعیہ ہوا۔ کیا تم اس عورت کے کردار کی گواہی دو گے جو تمہارے ساتھ بغیر کسی تعلق کے آدھی رات سے صبح تک کا وقت صرف کر سکتی ہے؟ اگر تم ہو تو 10 اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اتفاق بس کہانیوں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی سوچی سمجھی سازشوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں ماں؟ میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، کیا صرف ایک چیز نہیں مانگ سکتا؟ وہ ان کے قدموں کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کامل، تم نے کہا تھا تم میری باتیں مانو گے، تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ماں کی آس نہیں تھی، یہ حکم، لجاجت، منت بھی نہیں تھی، دور، بہت دور یہ ایک دھمکی تھی۔ میں کامل سے بات کروں گی، اس کی جرت نہیں ہے کہ میرا حکم ڈال سکے۔ تم میرا حکم نہیں ڈال سکتے کامل، تم اس صورتحال میں نہیں ہو۔ تم وہ انسان ہو جس نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔
کامل کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ وہ اکڑو بیٹھا مرد دھب سے زمین پر گرا۔ تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا اپنے تیش کی وجہ سے۔ اگر وہ کسی اور عورت سے مل رہا تھا، اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا تو یہ ہمارا معاملہ تھا۔ تمہیں کیا حق تھا کہ تم مجھ سے میرا شوہر چھین لو؟ وہ دھیرے دھیرے بے سانس ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے سفید چونا پھیر دیا ہو۔ اس رات کامل، اس رات جب تم میرے شوہر کو مار کر آئے تھے، تب میں نے تمہیں بچایا تھا۔ میں نے لوگوں سے تمہارا درندگی بھرا چہرہ چھپایا۔ اس رات کڑکتے جاڑے، برستی بارش میں تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، میں کبھی بھی آپ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں گا۔ کامل ہشام کی زندگی پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے ماں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس کی ماں کا چہرہ کسی ڈائن کے چہرے سے کم نہیں لگتا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے مجرم، میرے غلام۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اپنے لیے کوئی فیصلہ لو۔ تم ساری زندگی میرا حکم مانو گی کامل، ورنہ میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم کیا ہو، کون ہو، اور پھر تمہارا عظیم بننے کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ کانگریسی تم پر ہنسیں گے، مسلم لیگی تم پر لعنت بھیجیں گے۔ میں تمہیں سزا سنا رہی ہوں کہ آج سے تم گل رانا کے خواب دیکھو گے تو ان کی تعبیر کو ایک جرم سمجھو گے۔ وہ رکی، اپنے بیٹے کے مردہ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر سفید ساڑی والا بازو آگے بڑھا کر اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کیا۔ ہر مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ کامل ہشام، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ سرد و شفاف سے لہجے میں اس سے کچھ مانگنے کو کہا گیا تھا۔ کامل ہشام چند لمحے بے سانس رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کی رنگت بحال ہوئی۔ حلق میں اٹکے الفاظ جب باہر نکلے تو کچھ یوں سنائی دیے: آپ کو تعلقات نہیں، غلامی چاہیے، رشتے نہیں، رسندار میں بندھے لوگ۔ میں آپ کا من چاہا غلام ہوں، اور میں ساری زندگی یوں ہی آپ کی غلامی کروں گا۔ وہ رکا، سرخ زخمی آنکھیں اپنی ماں کے چہرے پر گاڑ دیں۔ گل رانا کو ایک موقع دے امی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے لیے آپ کی غلامی قبول کر لے گی۔ فریدہ بیگم مسکرا کر پیچھے ہوئی، آنکھیں محظوظ کن انداز میں گھمائیں۔ پھر ایسا کرتے ہیں، گل رانا کو آج ہی بلا لیتے ہیں، وہ فراخ دلی سے بولی تھی۔ دور دور کہیں ان کے اپنے جملے ان کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ مسئلہ کامل کے خواب نہیں، مسئلہ گل رانا کی حقیقت ہے۔ گل رانا کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ خود گل رانا کو طلب کیا جا چکا تھا، اور اب کے حویلی کے اس وسیع کمرے کا حال مختلف تھا۔ حویلی کا وہ پرتعیش اور آرام دہ کمرہ جہاں دیواروں میں نصب فانوس چل رہے تھے، مسہری پر دو عورتیں بیٹھی تھیں، تمکنت اور مغروریت سے گردن اٹھائے فریدہ ہشام، اور گردن جھکا کر آنسوؤں کو روکتی گل رانا کی ماں۔ بیٹیوں کے لیے ڈالے جانے والے رشتے ہر ماں کے چہرے پر سکون لاتے ہیں، لیکن رشتے اگر حریش جیسے ہوں تو بے سکونی ساتھ لاتے ہیں۔ گل رانا چوکھٹ سے ذرا آگے کھڑی تھی، اور کامل اس انگریزی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں آج گل رانا کو تک رہی تھیں۔ ایک آس تھی، امید تھی۔ چند ایک بڑی بوڑھی عورتیں بھی جمع تھیں جنہیں اس قصے کے بارے میں علم تھا۔ گل رانا، مجھے یہاں آج تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کچھ حکم دینے ہیں۔ اگر تم نے سر جھکایا تو مجھے یقین ہے ایک دن تمہارا مرتبہ اونچا ہوگا، جیسے کہ آج میرا ہے۔ آپ جیسا مرتبہ نہیں چاہیے مجھے۔ آپ کا تخت بہت اونچا ہے، اتنا کہ یہاں آپ کو دوسروں کے دل دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، اور اتنا کہ حقی بات سمجھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ سکی، خاموش رہی۔ کامل کی نگاہیں اسے تنبیہ کر رہی تھیں، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دونوں زینوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کامل لالٹین کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، گل رانا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یکدم وہ رکی۔ آزادی کیا ہوتی ہے کامل؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کامل اب کے لالٹین کے شیشے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ آزادی صرف ایک خطہ نہیں ہوتا، آزادی انسان کی ہوتی ہے، اس کی سوچ کی، اس کے اعمال کی، اپنے دین پر پیروی کرنے کی۔ ایک خطہ جہاں وہ رہ رہا ہے، وہاں وہ اپنے مذہب پر چل سکے، وہاں اسے کوئی ہولی منانے سے منع نہ کرے، کوئی گائے ذبح کرنے سے منع نہ کرے۔ یعنی ہمارے ملک میں ہندوؤں کو بھی آزادی ہوگی؟ کیا آزادی سب کے لیے ہوتی ہے؟
ہاں گل، آزادی سب کے لیے ہوتی ہے. ہمارا دین امن کا دین ہے. وہ کہتا ہے کہ غیر مذہبیوں کی عبادت گاہوں کی بھی یوں ہی حفاظت کرو جیسے تم اپنی عبادت گاہوں کی کرتے ہو. تمہارا اس ہندو لڑکی سے کیا تعلق تھا؟ یہاں تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. 2 مرتبہ 2 جگہ تم دونوں کی مشترکہ موجودگی محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی. اپنا جرم قبول کرو رانا. وہ نخوت سے کہہ رہی تھی. وہ جہاں آدھا خاندان جمع کیا ہوا تھا. گلے رانا نے نظریں موڑ کر کامل کو دیکھا. وہ اپنی ماں کا غلام تھا اور اب انہیں بہو بھی غلام چاہیے تھی. اس نے جمع ہوئی عورتوں کو دیکھا. وہ رانا کے راز کو 2 گھڑی پیٹ میں نہ رکھ سکی. بس چند دنوں کی ضلالت اور پھر کامل کا ساتھ. بس ذرا سی غلامی اور پھر کامل کے ساتھ آزادی کا سفر. میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری 2 جگہ پر مشترکہ موجودگی ایک اتفاق تھی اور کچھ نہیں. گلے رانا آزاد تھی سو اس نے آزادی چن لی. کامل حشام نے آنکھیں زور سے میچ لی. تکلیف حد سے سوا ہونے لگی. گلے رانا گردن اکڑائی کھڑی تھی. اس شخص سے آزادی کی کیا امید جو خود غلام ہو؟ زینوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے وہ ہمیشہ کی طرح کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے. لالٹین کی مدھم روشنی میں کامل کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا. رانا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر سوال کیا، آزاد اور عظیم انسان کیسا ہوتا ہے کامل؟ اس نے لالٹین نیچے رکھا، اپنا چائے کا کپ گل کی اور بڑھایا. وہ جھیپ گئی. یعنی جب وہ ندیدوں کی طرح اس کی چائے دیکھ رہی تھی تب کامل اسے دیکھ رہا تھا. آزاد انسان اپنے قول، فعل، عمل کا اظہار کرنے میں آزاد ہوتا ہے. وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے، کسی کی محبت یا کسی طاقت کے چھن جانے کے خوف سے حق بات کہنا نہیں چھوڑتا. آزاد انسان کی گردن صرف خدا کے سامنے جھکتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام فیصلے اللہ کے ہیں، تمام عزتیں اللہ کی ہیں اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. انسان تو بس کٹ پتلی ہے. میں یہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھی ہوں گلے رانا. کامل حشام ایک اعلیٰ اور عظیم مرد ہے. تمہیں بس اپنا گناہ ماننا ہے اور پھر میں تمہیں عزت دوں گی، رتبہ اور مقام دوں گی. میں تمہاری اور کامل کی شناسائی سے واقف ہوں. کیا تمہیں اسے کھونے کا خوف نہیں؟ اب کہ ان کے لہجے میں استہزاء تھا. گلے رانا مسکرائی. عزت، ذلت، مرتبہ، مقام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامل اور میری شناسائی کوئی ڈھکی چھپی نہیں. میں کبھی اس سے ملنے کسی چور دروازے سے نہیں گئی، نہ میں نے اسے کبھی راز سمجھا ہے. کھونے کا خوف ان کو ہوتا ہے جنہیں اپنے جذبات کی سچائی پر اعتبار نہ ہو. گلے رانا کے دل میں کھوٹ نہیں اور جذبات میں جھوٹ نہیں. میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں. کامل یکٹک اسے دیکھ رہا تھا. یہ کون تھی؟ یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ دلیری. آج اس کا دل چاہا تھا وہ واقعی گلے رانا سے بھیک میں دلیری مانگ لے. آپ نے بتایا نہیں کہ عظیم انسان کون ہوتا ہے؟ جو آزاد ہو وہ عظیم ہی ہوتا ہے. اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ انسان ایک مجمع میں کھڑے ہو کر حق کہنا جانتا ہو. آزاد کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکا کر سوال کیا. اللہ پر توکل کر کے، اسے واقعی رب جان کر، اسے عزت ذلت کا مالک جان کر. کہنا آسان ہوتا ہے گل، لیکن اپنے تمام فیصلے اللہ کے حوالے کر کے سچائی اور حق پر ڈٹ جانا بڑی بات ہوتی ہے. آزاد انسان وہ بن سکتا ہے جس کے دل سے نمود و نمائش کا شوق نکل جائے. بس اللہ اور بندہ. فریدہ بیگم سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کامل کی گردن جھکی ہوئی تھی. اگر تم گناہ گار نہیں بھی ہو تو تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی. میرے نزدیک تم گناہ گار ہو. میں تمہاری اس لڑکی کے ساتھ موجودگی کو اتفاق نہیں مانتی. بس ایک معافی اور زندگی تم پر مہربان ہو جائے گی. کامل نے گردن اٹھا کر ملتجی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، عظیم اور آزاد بننے کے لیے دنیا پڑی ہے. اس وقت شکست قبول کر لو، ایک ایسی شکست جس میں تمہیں من چاہا انعام مل جائے گا. میں معافی نہیں مانگوں گی کیونکہ آپ رتبے دینے والی کوئی بھی نہیں. آپ خود اللہ کی محتاج ہے اور کامل حشام کوئی انعام نہیں. انعام میں ہوں، اسے مجھے جیتنا آنا چاہیے. اور یہاں اس کی اس بات نے گلے رانا کے اپنے تابوت میں کیل ٹھونک دیے تھے. کامل کی آنکھیں زخمی ہوئیں، دل سن ہوا اور پھر سارے جذبات شل ہو گئے.
رفتہ رفتہ سب نکلتے چلے گئے۔ کمرے میں کوئی بچا تو وہ کامل حشام اور گلے رانا ہی تھے۔ وہ آگے بڑھی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کامل حشام کو کوہنی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں آزاد ہوں، میں غلامی نہیں چن سکی، میں تمہارے ساتھ ملکہ بن کر رہ سکتی ہوں، کنیز نہیں۔ کامل حشام نے آہستگی سے اپنی کوہنی آزاد کروائی۔ تخت مبارک ہو، مگر یاد رکھنا یہ سکون چھین لیتا ہے، لوگ دشمن کروا دیتا ہے۔ اور وہ رکا۔ اور کیا؟ رانا سننا چاہتی تھی۔ کامل چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تخت دامن کو محبت سے خالی کر دیتا ہے، تم آج خالی دامن ہو گئی ہو، مبارک ہو۔ وہ سور سا پھونکتا باہر نکل گیا تھا۔ گلے رانا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور اس کی گونج وہ اگلے کئی سال سننے والی تھی۔ ہندوستان کا ہر گلی کوچہ ان دنوں قربانیاں دے رہا تھا۔ لوگ کوچ کیے جا رہے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ اپنوں کو الوداع کہتے۔ لوگ نئے وطن کی راہ لے رہے تھے۔ مسلم لیگ ان دنوں اپنے کام مستعدی سے انجام دیتی نظر آ رہی تھی۔ لوگ پرجوش تھے اور غمزدہ بھی۔ ہر محلہ اپنے اجڑ جانے کو رو رہا تھا، ہر محلہ اپنے ساکنان کی پامالی پر غمزدہ تھا۔ یوں ہی چلتے پھرتے ایک پھپے کٹنی کی آنکھوں دیکھا حال، ایک سائل کی بے اختیار نظر اور ایک راہ گزر کی آنکھوں دیکھا حال پیش خدمت ہے۔ پھاپے کٹنی بتاتی ہے، سفید مسجد کے ساتھ والے محلے میں سرمد صاحب کی 3 جوان بیٹیاں غیر شادی شدہ تھیں۔ بڑی والی کے سسرالی 3 مرتبہ تاریخ لینے آ چکے تھے، لیکن نہ کھانا کھلانے کو روپے تھے، نہ جہیز میں لے جانے کو 4 جوڑے۔ گھر بیٹھی بیوی نے روپے جوڑ جوڑ کر جہیز بنایا۔ بیٹی کے سسرال والے آئے، تاریخ طے ہوئی، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ پھر ایک دن دور دراز علاقوں سے لٹے پٹے مسلمانوں نے دہلی میں قدم رکھا۔ مسلمان انہیں اپنے گھر پناہ دے رہے تھے۔ بھلا وہ لوگ کیا پناہ دے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سرمد صاحب صحن میں رکھی لوہے کی کرسی پر افسردہ بیٹھے تھے۔ یوں اپنے مسلمان بھائیوں سے منہ موڑ لینا ان کا دل زخمی کر رہا تھا۔ اسی پل برآمدے میں لگے پردے میں سرسراہٹ ہوئی۔ زبیدہ بیگم ہاتھ میں روپے اور بیٹی کے جہیز کے برتن لے کر آ رہی تھی۔ لے جائیے سارے روپے اور بیچ دیجیے یہ برتن۔ 1000 بیٹیاں جب بھوکی مر رہی ہوں، ہم اپنی بیٹی کی تھالی کیسے بھر دیں؟ سرمد صاحب نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اپنی بیٹی کا سوچو بیگم، رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ مسلم لیگی کی بیوی نہ بنو، بیٹی کی ماں بنو۔ میں تو ماں ہی بننا چاہتی تھی، لیکن بیٹی رہنما کی ہے، رہنمائی کا شوق اس کو جاگا ہے، اور میں ماں ہونے کے ساتھ ایک رہنما کی بیوی بھی ہوں۔ مائیں بیٹیوں کا سوچتی ہیں، رہنما قوموں کا سوچتے ہیں۔ سفید مسجد کے برابر والے محلے میں قربانی کی ایک لازوال داستان لکھی جا چکی تھی۔ راہ گزر کہتا ہے کہ ہری جھنڈیوں والی ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر سے چند آوازیں بلند ہوئیں۔ بوڑھی ضعیف آوازوں میں تعصب تھا اور دکھ بھی۔ تجسس کے مارے راہ گزر نے دروازے سے لگ کر باتیں سننی چاہییں۔ صحن میں رکھے تخت پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ ان کا جوان خوبرو بیٹا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے کسی اونچے گھر سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ رخسانہ بی کا تعلق ایک معقول گھرانے سے تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کے گھر آئیں تو نہ روپے کی کمی ہوئی نہ عزت کی۔ چند دن قبل ہی ان کا بیٹا اپنے ماموں کی دامادی شرف حاصل کر چکا تھا۔ بیٹی کی نسبت طے کر کے ماموں نے اسے علی گڑھ کالج بھیجا، لیکن دنگے اور فسادوں کی ماری ایک ماں نے جب مرتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو جمال انکار نہ کر سکا۔ جب پڑھائی کے لیے دی گئی ساری رقم اسے پاکستان جانے والے قافلوں پر خرچ کرنا پڑی تو اسے کوئی غم نہ ہوا، یہاں تک کہ اپنا حصہ اونے پونے بیچ کر کئی افراد کو پاکستان کی ٹکٹ کروا دی، کئی بھوکوں کو کھانا دیا اور کئی بہنوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالا۔ افسوس اور رنج اسے تب بھی نہ ہوا تھا۔ ایثار کے یہ جذبے جب ماموں کے گھر تک پہنچے تو اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی ماں اور بیگم کو لے کر چلا آیا، اف تک نہ کی۔ کیا پچھتانے لگے ہو جمال احمد؟ ماں کی آواز میں تعصب تھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ خوش ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اگلے 70 سال بعد جب کوئی تقسیم ہند کی کہانی لکھے گا تو جمال کی ایثار کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جب روز محشر نیکوکاروں کو اٹھایا جائے گا تو شاید جمال بھی ان میں شامل ہو۔ خدا مجھے ان لوگوں میں شامل کرے۔
وہ کہتے ہوئے رکا۔ کیا آپ پچھتا رہی ہیں اماں؟ ہاں، پچھتاوا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ویسی ہی کوٹھی اور ویسی ہی رقم ہوتی جیسی میرے بھائیوں کے پاس ہے، پھر میں بھی اس قافلے پر خرچ کرتی، پھر میں بھی حصار والوں میں شمار ہوتی، نہ کہ میرے بھائیوں کی طرح تنگ دلوں میں۔ راہ گزر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ کیسے لوگ تھے جس جذبے نے اپنے ہی خاندان دور کروا دیے؟ ان جذبوں میں سچے اور کھرے، خدا ان کو ان کی ایثار کا صلہ دے۔ سائل کہتا ہے کہ صدائیں لگاتے وہ ایک محل نما حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی پر تالے پڑ رہے تھے۔ نذیر احمد شاہ اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ اس تالے کو لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ایک سکھ کھڑا تھا جو اونے پونے حویلی کو خرید لینے پر پھولے نہ سما رہا تھا۔ ساتھ ساتھ شاہ صاحب کا ڈرائیور چندر کھڑا تھا۔ اپنے مالکوں کی بے بسی اس سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ انہیں کسی اور زمین میں جاتے دیکھ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ مالک، یہ حویلی، یہ شان و شوکت، یہ ٹھاٹ پاکستان آپ کو نہیں دے سکے گا۔ وہ نئی زمین ہے، نئی زمین پر تو پودا بھی اگزانے میں سالوں لگا دیتا ہے۔ آپ کس امید پر یہ سب چھوڑے جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب مسکرائے تھے۔ اس مسکراہٹ میں کرب تھا۔ اپنا گھر چاہے جہنم میں ہو، چھوڑتے ہوئے دل پھٹتا ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں چندر، ہمارے سر پر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پیچھے لوگ ہیں، کئی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر مستقبل کا لاحلہ عمل تیار کرتے ہیں۔ مرشد کا کہنا کون نہیں مانتا؟ وہ حویلی کو دیکھتے ہوئے آسردگی سے کہہ رہے تھے، اگر یہ اونچی حویلی ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے مرید اپنی جھوپڑی نہ چھوڑیں گے۔ یہ ٹھاٹ پاٹ اگر پاکستان نہ بھی دے سکا تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں روح کی آزادی دے گا، اللہ کی نظر میں ہمیں معتبر کرے گا۔ اس وقت سوال ہمارا نہیں ہے، جو ہم بوئیں گے وہی آنے والی نسل کاٹے گی۔ وہ اپنی اولاد کی طرف مڑے۔ تم لوگوں کو حق ہے کہ آج میرے ساتھ آؤ یا پھر نہ آؤ، اپنے لیے ٹھاٹ چن لو یا پھر میرے ساتھ جرأت کے سفر پر چلو۔ میں روز قیامت تم سے کوئی حساب نہ لوں گا۔ مجال ہے جو کوئی ایک بھی رکا ہو، کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ آیا ہو۔ وہ ایسی راہ کے مسافر تھے جہاں سر کٹ جانے تھے لیکن پرواہ نہیں تھی۔ جس دن کسی قوم نے تقسیم ہند کے دوران مسلمانوں کے حوصلے جیسے حوصلے جٹا لیے، ایسا ایثار، ایسی قربانیاں دے دی، اس دن تاریخ پھر بدلے گی۔ خدا کرے یہ تاریخ بھی مسلمان ہی بدل سکے۔ تقریب میں کون آیا، کون گیا، کیا ہوا، رانا کو کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ اماں کو کہہ دیا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن کامل کی آنکھوں میں وہ بے رخی دیکھ کر اس کا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ فرشی بستر پر پڑے پڑے وہ کئی لمحے یوں ہی ساکن رہی۔ آنکھیں سو چکی تھی، بدن درد سے چور تھا۔ آذان کی آواز بلند ہوئی تو رانا دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں جلتا واحد لالٹین لیے آج وہ وضو کر کے نماز پڑھنے نہیں جا رہی تھی۔ اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے میں کامل اس کے دل کو یوں چھو چکا تھا کہ اب کسی کا خیال بھی دل کی زمین کو میلا کر رہا تھا۔ محبت کی پہلی دستک لڑکیوں کے دل پر آندھی کی طرح اترتی ہے، جو دل کے تمام دروازے اکھاڑ پھینکتی ہے، اور تم نے آندھیوں سے اکھڑے دروازے بڑی مشکل سے جڑتے دیکھے ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زینوں کی اور چلی آئی اور اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھی۔ لالٹین کو وہی رکھا جہاں اس کی جگہ تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں اس جانب کر دی جہاں سے کامل روز آتا تھا۔ کئی لمحے بیتے، کئی ساعتیں گزری، کوئی آہٹ نہ ہوئی، کوئی قدم اس کی جانب نہ مڑے۔ رانا نے آنکھیں موند لی، آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، بے اختیار جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو، یا پھر شاید کسی نے مٹھی میں لے کر دل کو دبا دیا ہو۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ اسے محسوس ہوئی۔ رانا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کامل حشام زینوں سے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی شب خوابی کا شکار لگتی تھی۔ سیاہ رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس، تھکی تھکی آنکھوں والا شخص اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھا۔ جس اور رانا کے پیر تھے اسی جانب کامل دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں مخالف سمت میں تھے، ایک دوسرے کے چہرے اب بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ رانا ہمیشہ کی طرح آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے بولتی رہتی تھی، اور کامل کبھی لالٹین کو دیکھتا، کبھی دیوار کو۔ اس نے کبھی رانا کے چہرے پر نظر نہیں جمائی تھی۔ آج اس نے گلے رانا کا چہرہ دیکھا تھا، سرخ آنکھیں، گیلا چہرہ، بکھرا ہولیا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز پست تھی۔ میں پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہوا تھا گل۔ میرا باپ ایک بنیے کا شریک دار تھا۔ ہرشام حسین اور لالا چندر کانت شراکت دار تھے۔ وہ براہمن تھے اور ہم مسلمان۔ کامل اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور گلے رانا اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کامل پہلی بار اپنے غم سنا رہا تھا، اپنا تاریخ حصہ اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو نارنجی لباس والے پنڈتوں کے درمیان دیکھا۔ یہ ایسا محلہ تھا جہاں اذان کی آواز بھی نہ آتی تھی، یہاں پوجا پاٹ کی آواز آتی۔ ہر مسلمان بچہ اپنے بچپن میں جوش سے آیات دہراتا ہے۔ میں منتر دہراتا تھا کیونکہ میں نے وہی سنے تھے۔ اس کی آنکھیں کرب زدہ تھی۔ رانا کو آج یہ شخص غیر لگا۔ اماں نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی اور مجھے بھی پڑھا دیتی، لیکن مجھے آیات کہاں سے یاد رہتی جب میرے آس پاس مندر کے گھنٹے، تلسی کی پوجا اور نہ جانے کون کون سے منتر گونجتے تھے۔ اسکول جانے لگا تو مجھ پر آوازیں کسی جاتی۔ براہمن مجھے مسلح اور مسلمان مجھے نیم براہمن کہتے۔ میری پہچان، میرا عقیدہ سب مسخ ہو گیا تھا۔ میں نمازیں پڑھتا تو منتر یاد آتے۔ ابا اس محلے کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا اگر انسان کے دل میں کھوٹ نہ ہو۔ میں کامل ہرشام، میرا عقیدہ مسخ شدہ تھا اور میری پہچان گم شدہ تھی۔ آیات پڑھنے والوں کے گھر پیدا ہو کر بھی میں مندر کے گھنٹے بجاتا، تلسی کی پوجا کرتا اور منتر پڑھتا تھا۔ کوئی مجھ سے آیت الکرسی پڑھنے کو کہتا تو میری زبان پر ہنومان چالیسا ہوتی، لیکن یہ میرا قصور نہیں تھا۔ خیر میں اسی طرح پلہ بڑھا۔ ابا کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا، انہوں نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا۔ یہاں آ کر میں آئے دن سنتا کہ آج آزادی کے لیے فلاں تحریک چلی، آج پاکستان بننے کی امید اتنے فیصد ہوئی۔ مجھے کوفت ہوتی تھی رانا۔ اس نے گردن جھکا لی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ گلے رانا نے کبھی اسے یوں ہارتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا، گلا نہیں دل تھک رہا تھا۔ میں بہت تنگ پڑتا تھا جب ان آزادی کی تحریکوں کے بارے میں سنتا۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا کہ یہ فضول کی رٹ ہے، یہ خوامخواہ کی ضد ہے، بھلا آزادی کیا دے گی؟ ارے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ صدیاں گزار دی ہیں، اب کیا آگے نہیں رہ سکتے؟ یہ بس متنفر فرقے کی چال ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ایک دن وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ ایک دن میرا ایک دوست میرے پاس آیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے قریب بیٹھا، پھر کہنے لگا، آؤ کامل ہرشام، تمہیں آج ایک کہانی سناتا ہوں۔ برسوں پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ کے یہاں 7 بیٹیاں تھیں۔ اسے نرینہ اولاد کی بڑی خواہش تھی، لیکن 4 بیگمات کے باوجود اس کے یہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ کے یہاں بیٹا ہوا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے خیر خیرات کی، لوگوں میں انعامات تقسیم کروائے اور بہت خوشیاں منائیں۔ بادشاہ کا بیٹا اپنی 7 بہنوں کے ساتھ رہنے لگا، ان کے ساتھ رہتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ شہزادہ 18 سال کا ہو گیا۔ انہی دنوں بادشاہ کے محل پر حملہ ہوا۔ کچھ باغی تھے جنہوں نے ریاست کے ساتھ غداری کی۔ بادشاہ اور اس کی بیگمات کو مار ڈالا اور باغی اب کے سارے محل پر حملہ آور ہوئے۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں ملازمائیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، خدا کے لیے کسی مرد کو بلاؤ، خدا کے لیے کسی مرد کو بلاؤ۔ ان تمام آوازوں کے درمیان ایک مردانہ آواز بھی تھی۔ بادشاہ کا 18 سالہ بیٹا رو رو کر پکار رہا تھا، خدا کے لیے کسی مرد کو بلاؤ۔ گلے رانا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ وہ تھم سی گئی، آس پاس گزرتی ہوا بھی ساکن ہو گئی تھی۔ کامل کہتا رہا، یہ وہ وقت تھا گل جب میرے منہ پر چابک لگا تھا۔ مجھے صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ نیند سے جاگنے والا لمحہ تھا اور میں جاگ گیا۔ میں نے پڑھائی مکمل کی، ہندوستان واپس آیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گیا، لیکن مجھے قبول نہیں کیا گیا۔ مجھے کامل ہرشام کو مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ مسلم لیگی ایسے نہیں ہوتے۔ رانا کو بہت کچھ برا لگا تھا۔ کامل زخمی سا مسکرایا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسلم لیگ انسانوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی نہیں، اور انسان اپنے ساتھ ہوئے ظلم نہیں بھولتے۔ مسلم لیگ کے چند لیڈرز اگر مجھے قبول نہیں کرتے تھے تو یہ ان کا حق تھا۔ ان لوگوں نے اتنے دھوکے کھائے تھے کہ اب اپنے بازو پر سانپ کا گمان ہوتا۔ ہم نے اس ملک کو اپنا سمجھا،
لوگوں کو اپنا سمجھا، لیکن ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ ہر مسلم لیگی ڈسا ہوا ہے دھوکے کا، دغا کا، بے ایمانی کا۔ دنگوں میں ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر تلوار اٹھاتے دیکھا جو کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، وہ تلخی سے ہنسا۔ کچھ دن قبل جو دنگے ہوئے تھے ان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح مارا، گھر لوٹے، عورتوں کے ساتھ برا کیا۔ میں انہی ہندوؤں کے محلے سے اٹھ کر آیا ہوں۔ اب بتاؤ گل، کون کرے گا میرا اعتبار؟ میں کروں گی آپ کا اعتبار، ہمیشہ، ساری زندگی۔ کامل ایک بار پھر سر جھکا کر ہنس پڑا۔ تم اسے ہنستے ہوئے دیکھو تو رو پڑو۔ تم کون سا ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والی ہو؟ تم تو کل صبح لاہور چلی جاؤ گی گلے رانا۔ کوئی برچھی تھی جو تیزی سے رانا کے دل میں گھسا دی گئی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر کامل کو دیکھے گئی۔ تم جا رہی ہو نا؟ تمہیں جانا چاہیے، یہاں رہ کر کیا کر لو گی؟ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن کیا یہ بات اتنی عام تھی؟ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے آج گلے رانا کو علم ہوا تھا۔ میں رک سکتی ہوں کامل، اگر کوئی مجھے روکنا چاہے۔ پاگل مت بنو رانا، وہ ہریش، وہ ایک آوارہ لڑکا ہے، اوپر سے غیر مذہبی، خود کو اس کے لیے ضائع مت کرو، واپس جاؤ۔ کوئی پتھروں کا تھال تھا جو گلے رانا کے سر پر لڑکا دیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ہریش کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ اس کی حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ کامل کی آنکھوں میں انجانا سا تاثر تھا۔ اور بھلا کس کے لیے رک سکتی ہو؟ اور ہے ہی کون؟ کیا کوئی ہے رانا؟ کامل اسے بتا رہا تھا کہ کل رات کے واقعے کے بعد وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ رانا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، صدمے سے، بے یقینی سے۔ آج تمہارا یہاں آخری دن ہے نا؟ آؤ تمہیں شہر کی سیر کروا کر لاؤں۔ کامل اپنی جگہ سے اٹھا، ہتھیلی رانا کے آگے پھیلائی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ رانا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کامل اس کے دل کے اندر گھسی برچھی کو نکال رہا تھا یا پھر مزید تیزی سے اندر گھسا رہا تھا۔ کئی لمحے جب اس نے ہاتھ نہ بڑھایا تو کامل نے جھک کر خود ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ آج تمہارا اس شہر میں آخری دن ہے، آؤ تمہیں سیر کروا لاؤں۔ کل تم واپس لاہور جاؤ گی، تمہیں جانا چاہیے، آخر یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ تم، آوازیں مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب سارا امرتسر چپ کی چادر اوڑھ گیا تھا۔ جولائی کا آسمان آج آگ برسا رہا تھا۔ امرتسر کے ایک چھوٹے سے پارک میں اس وقت لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بٹوارے کا وقت تھا، کسی کو سیر کرنے اور کروانے کی فرصت نہیں تھی۔ درخت کی چھاؤں تلے رکھی ایک سنگی بینچ پر گلے رانا بیٹھی تھی۔ کامل اس کے پیروں کے قریب گھاس پر بیٹھا تھا تو کسی غیر مرئے نقطے کو تک رہا تھا۔ رانا کے دل و دماغ پر آگ مچی تھی، روح زخمی ہو گئی تھی، لیکن بس لب سیے وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے بلاخر کامل کو مخاطب کر لیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی تھی کامل؟ اس کی آواز ہلکی اور پست تھی۔ میں اپنے نام کے ساتھ جڑا برہمن کا ٹھپا ہٹانا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں، کامل حشام، زندگی کے 30 سال بنارس کے پنڈتوں کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی کتنا عظیم ہوں۔ میں واقعی عظیم ہوں۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پر ثابت قدمی نہیں دیتا، اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کو 2 پاڑی کا کر دیتی ہے کامل۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد پار کر آئے ہیں۔ اب ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لینا، ان کو آواز دے دینا، اس سب کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آزادی کیسے ملتی ہے کامل حشام؟ اب کے سوال بدلا۔ محنت سے، ہمت سے، یکجہتی اور ایمان سے، لگن سے۔ اس نے گنوایا، پھر رکا۔ تم بتاؤ گل، آزادی کیسے ملتی ہے؟ قربانی سے، ایثار سے، بغیر کسی مفاد پرستی کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے جذبے سے۔ آزادی ایسے ملتی ہے۔ کامل نے ٹیک لگا لی، بازو سینے پر باندھ لیے، اب وہ ترچھا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو گل، میں خود کو دنیا کا سب سے عظیم انسان سمجھوں گا جب ملک آزاد ہوگا، جب ہم بٹوارا کریں گے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کو آزادی دلوانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ کامل حشام مسلمانوں کا لیڈر ہوگا،
ایک دنیا ہوگی جو میرا نام یاد رکھے گی۔ تم بتاؤ گل، تمہارے لیے خوش قسمتی کیا ہے؟ میرے لیے خوش قسمتی مختلف ہے۔ میں نے اگر قافلے کے ایک فرد کے زخم پر مرہم رکھا، اگر ایک بہن کے سر پر چادر رکھی، ایک بھائی کو پانی پلایا، ایک ماں کو اس کی بیٹی کے لیے کھانا دیا، یا پھر ایک باپ کو اس کی جوان بیٹی کے لیے محفوظ چھت دے دی، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ کامل زور سے ہنسا تھا۔ پھر تو تم عظیم نہیں بن سکتی گل، کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ تمہارے حصے میں کوئی عظیم کارنامہ نہیں آئے گا۔ اس نے بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ کچھ کام، کچھ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ یہ کہانی اللہ اور ہماری ہے، باقی تمام لوگ تو غیر ضروری کردار ہیں۔ اصل معاملہ اللہ سے ہے، اور وہ اپنے لیے لٹائے جانے والے خزانے بھی رد کر دیتا ہے، اور ایک پھوٹی کوڑی بھی قبول کر لیتا ہے۔ کامل ہے شام، نیکی کا صلہ تو اللہ دیتا ہے، لوگوں کی کیا اوقات۔ یہ بس فلسفے ہیں گل، اصل زندگی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی کہانی، آپ کے کردار، لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اور دور ہوتا ہوگا جہاں کسی قسم کی کوئی نمائش نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ دور، یہاں قیامت اور اللہ سے ملاقات کو یہاں قیامت اور اللہ سے ملاقات کو دور کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو رانا کچھ بھی نہ بول پائی۔ خیر چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ کامل اٹھ کھڑا ہوا، بینچ پر بیٹھی گلے رانا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا نے اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، گلے رانا کو یہ آنکھیں ساری دنیا کی آنکھوں سے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ وہ بغیر تھکے پہروں پہر انہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کامل حشام، میں بے قصور تھی۔ آہستگی، بے حد آہستگی سے اس نے کامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، رات گئی بات گئی، بھول جاؤ سب کچھ۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ کیا گلے رانا کو یوں ہی واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا کامل حشام میرے ساتھ بوگی نمبر 12 میں بیٹھ کر پاکستان نہیں جائے گا؟ مجھے دیکھیے کامل اور بتائیے، کیا میں چلی جاؤں؟ کیا میں چلی جاؤں؟ کامل نے نظریں چرا لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ دل کے معاملوں میں دوسروں کی رائے نہیں لی جاتی، وہ اپنے فیصلے خود سناتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، آنکھیں بند کریے اور سوال کریے۔ گھاس کے خطے پر کھڑے شخص نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے آگے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اے کامل حشام کے سرمئی دل، تم اپنے مستقبل میں کیا دیکھتے ہو؟ گلے رانا کے ساتھ بوگی نمبر 12 کا سفر، یا؟ اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دی، اب کہ اس کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک تھیں، کھوکھلی، بے جان۔ تمہیں جانا چاہیے گل، تمہیں چلے جانا چاہیے، وہ غیر انسانی آواز میں کہہ کر ایک بار پھر رانا کی جانب ہتھیلی بڑھا چکا تھا، جسے اس نے نہیں تھاما۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نقاب کو ایک بار پھر یوں اوڑھا کہ بس آنکھیں نظر آتی تھیں، سیاہ، خوبصورت، ساحر آنکھیں۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی، اب اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ ہاں، واپسی کے سفر میں اس نے کامل کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، قدموں میں لرزش تھی، مگر وہ کامل جیسے معذور کا ہاتھ نہیں تھام سکتی تھی۔ So listeners, this was the end of the بوگی نمبر 12 ایپیسوڈ نمبر 3، اور کل سے شروع ہونے والی ہے اصل ہند و پاکستان کی بٹوارے کے دور کی کہانی۔ وہ تمام ظلم و بربریت جسے آج تک آپ نے چیدہ کہیں سے سنا ہوگا یا تفصیلات سے بھی سنا ہے، تو شاید اس کرب کے ساتھ نہ سنا ہوگا جو آپ کل سنیں گے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں بوگی نمبر 12 ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ، جو ہے بہت ہی ایموشنل۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔